السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سب سے پہلے بات چار مثال ہمارے تو زندگی میں کبھی ساتھ ہو نہیں سکتا، تو زندگی میں کبھی ساتھ ہو نہیں سکتا، خدا کی قہر سے آزاد ہو نہیں سکتا، میرے رسول کی گستاخی جو بھی کرتا ہے وہ ایک باپ کی اولاد ہو نہیں سکتا، جو ایک باپ کی اولاد ہو نہیں سکتا۔ اس کا ہے آدھا ادھورا، عشق اس کا ہے آدھا ادھورا، جس کے دل میں مدینہ نہیں ہے، عشق اس کا ہے آدھا ادھورا، عشق اس کا ہے آدھا ادھورا، جس کے دل میں مدینہ نہیں ہے، عشق اس کا ہے آدھا ادھورا، جس کے دل میں مدینہ نہیں ہے، کیا بھلا خلد میں جائے گا وہ، کیا بھلا خلد میں جائے گا وہ، جو میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے، کیا بھلا خلد میں جائے گا وہ، جو میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے، اس کا ہے آدھا ادھورا۔ سدرۃ المنتہا کے متی کا یہ ہے فرمان روح الامین کا، سدرۃ المنتہا کے متی کا، سدرۃ المنتہا کے متی کا یہ ہے فرمان روح الامین کا، سدرۃ المنتہا کے متی کا یہ ہے فرمان روح الامین کا، دو جہاں چھان کر میں نے دیکھا، دو جہاں چھان کر میں نے دیکھا، کوئی سرکار جیسا نہیں ہے، دو جہاں چھان کر میں نے دیکھا، کوئی سرکار جیسا نہیں ہے، عشق اس کا ہے آدھا ادھورا۔ اور بہت بڑا شعر پیش کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں، کہ ظاہر عشق کی اس زمین پر پاؤں رکھنا کہیں بھی سنبھل کر، ظاہر عشق کی اس زمین پر، ظاہر عشق کی اس زمین پر پاؤں رکھنا کہیں بھی سنبھل کر، ظاہر عشق کی اس زمین پر پاؤں رکھنا کہیں بھی سنبھل کر، یہ
مدینہ ہے شہر مدینہ، یہ مدینہ ہے شہر مدینہ، یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے، یہ مدینہ ہے شہر مدینہ، یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے، عشق اس کا ہے آدھا ادھورا، عشق اس کا ہے آدھا ادھورا، جس کے دل میں مدینہ نہیں ہے، کیا بھلا خلد میں جائے گا وہ۔ اور یہ بھی بند لگا فرمائے کہ با ادب با سلیقہ ہونا، دل سے نعت پیغمبر پڑھونا، با ادب با سلیقہ ہونا، دل سے نعت پیغمبر پڑھونا، کہ با ادب با شلیکار ہونا، دل سے نعت پیغمبر پڑھونا، با ادب با شلیکار ہونا، دل سے نعت پیغمبر پڑھونا، کیوں اداکار بنتے ہو بھائی، کیوں اداکار بنتے ہو بھائی، نعت ہے یہ تماشا نہیں ہے، کیوں اداکار بنتے ہو بھائی، کیوں اچھل کود کرتے ہو بھائی، نعت ہے یہ تماشا نہیں ہے، عشق اس کا ہے آدھا ادھورا۔ اور یہ بھی بہت طرف سے نمگا فرمائے کہ یا نبی چشم لطف و کرم ہو، ہم غلاموں کا قائم بھرم ہو، چشم لطف و کرم ہو، چشم لطف و کرم ہو، چشم لطف یا نبی چشم لطف و کرم ہو، ہم غلاموں کا قائم بھرم ہو، یا نبی چشم لطف و کرم ہو، ہم غلاموں کا قائم بھرم ہو، یا نبی چشم لطف و کرم ہو، ہم غلاموں کا قائم بھرم ہو، آپ اپنی غلامی میں رکھے، آپ اپنی غلامی میں رکھے، اور کوئی تمنا نہیں ہے، آپ اپنی غلامی میں رکھے۔ آپ اسے کہ ماں کی عظمت پہ قربان جاؤ، باپ کا دل نہ ہرگز دکھاؤ، ماں کی عظمت پہ قربان جاؤ، باپ کا دل نہ ہرگز دکھاؤ، ماں کی عظمت پہ قربان جاؤ، باپ کا دل نہ ہرگز دکھاؤ، جس ماں باپ راضی ہو کاش پھر، جس ماں باپ راضی ہو کاش پھر، اس کے گھر میں اندھیرا نہیں ہے، جس ماں باپ راضی ہو کاش پھر، اس کے گھر میں اندھیرا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔
Master Saab. ओ चेहरा के बाबा सुनो इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, सताती है मुझको रुलाती है मुझको ये दुनिया बहुत आजमाती है मुझको, सताती है मुझको रुलाती है मुझको ये दुनिया बहुत आजमाती है मुझको, ये दुनिया की बातों में हम रो रहे हैं, कि दुनिया की बातों में हम रो रहे हैं, मदीना बुला लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, चूम कर कहते हैं ये बातें सदा, ऐसी खुशबू चमन के गुनों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुनों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد الخدا بزرگك اسم مختصر، بلغ المولى بكماله فشفت جاه بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ حضور نبی رحمت شفیع حق مالک کل مقام، فخر دوالم نبی محمد شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا حبیبنا مولانا من جانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ
صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا کرم بالائے کرم، احسان در احسان، نوازشات اور کرم در کرم یہ ہے کہ اس میں ہمیں اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے نام سے منسوب ایک تقریب میں اپنی زندگی کے چند لمحات گزارنے کا موقع عنایت فرمایا۔ والحمدللہ علی ذالک، اور قابل مبارکباد ہے ہمارے قرب نیشنل ہاسٹل کے نوجوانان جنہوں نے دامِ درمِ قدمِ سخنِ اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اور آج آپ کی نگاہوں میں یہ گلی اپنی تمام تر سجاوٹوں اور خوبیوں کے ساتھ محفل میلاد سے منور تابع ہے۔ تمام گلیاں جو ہمارے محلے کی ہیں ان میں نے جہاں تک دیکھا سب سے بہترین یہی گلی سجاوٹ کے حساب سے محسوس ہوئی۔ اس سے اس گلی اور اس خطے کے نوجوان کے جذبہ ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے، اور ان نوجوانوں کو قابل مبارکباد میں گردانتا ہوں، کیونکہ ایسے ماحول میں ہیں جہاں بدعقیدگی اپنی جڑوں کو پھیلا رہی ہے، معمول اہل سنت پر یکجا ہو کر کے عمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں لوگ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر ایمان نہیں کرتے، ایسے ماحول میں ایمان کی شمع جلانے کا کام ہمارے ان نوجوانوں نے انجام دیا ہے۔ اس لیے بڑی اچھی بات ہے اور قابل مبارکباد ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا، اور اس کے بعد ہمارے نوجوانوں کا جنہوں نے ہمارے محلے کو اس ماحول کی طرف لانے کی کوشش کی۔ آئیے ایک بار جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا طبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کا میلاد سجایا ہے، نبی کی میلاد میں آپ نے شرکت کی ہے۔ ہمارے نبی وہ نبی ہیں جو مدینے کی زمین سے بھی آرام فرما ہونے کے باوجود ہمیں اور آپ کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان نالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔
وہ زبان جس کو سب کچھ کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پر سلام پڑھتے ہیں ہم اور آپ، نبی پر درود بھی پڑھتے ہیں ہم اور آپ، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ نبی پر درود پڑھنے سے انسان کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور انسان کو بیماریوں سے بھی شفا عطا کی جاتی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھ دیا، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین اسے 10 بیماریوں سے شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ پتہ چلا نبی پر درود پڑھنا انسان کو اللہ کی رحمتوں کا بھی حقدار بنا دیتا ہے اور بیماریوں سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا طبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایسی ایسی محفلیں جہاں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت بھی برستی ہے۔ ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ غوث اعظم اللہ کے نیک بندے ہیں، خواجہ غریب نواز اللہ کے نیک بندے ہیں، تابعین کرام اللہ کے نیک بندے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے نیک بندے ہیں، شہداء کرام اللہ کے نیک بندے ہیں، اور خلفاء راشدین اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہاں حضرت عمر اللہ کے نیک بندوں میں آتے ہیں، حضرت ابو بکر اللہ کے نیک بندوں میں آتے ہیں، اور ان سارے نیکوں کے سردار کا نام محمد رسول اللہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہم اپنے نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جو زبان ہلا دے تو ہماری زندگی بدل جائے، جو نظر کرم کر دے تو ہماری آخرت سمجھ جائے، جو نظر کرم کر دے تو ہم تو انسان ہے، جانور کی بھی زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بارگاہ میں ایک اونٹ آتا ہے، اونٹ آ کے شکایت کرتا ہے، حضور میرا جو مالک ہے، میرا جو ذمہ دار ہے وہ مجھے کھانا نہیں دیتا ہے مگر مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھ سے کام زیادہ کرواتا ہے، مجھ سے بوجھ زیادہ اٹھواتا ہے مگر مجھے کھانا کم دیتا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں وہ اونٹ آتا ہے، آ کر کے عرض گزار ہوتا ہے، نبی کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیتا ہے اور کچھ بولتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، نبی وہ ہیں جو جانور کی بھی زبان سمجھتے ہیں، جانور کی بھی بولی سمجھتے ہیں، تبھی تو نبی کی بارگاہ میں اونٹ آ کر کے شکایت کرتا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانا کم دیتا ہے اور بوجھ زیادہ اٹھاتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے۔ نبی نے اس کے مالک کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے، اے بندے یہ تو بتاؤ کیا تم صحیح میں اسے کھانا کم دیتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو؟ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ یقیناً اونٹ نے جو شکایت کی ہے وہ صحیح شکایت کی ہے یا رسول اللہ، میں اسے کھانا کم دیتا ہوں اور کام زیادہ لیتا ہوں،
گا. اب کے بعد میں جتنا اس سے کام لوں گا اتنا ہی اس کو کھانا دیا کروں گا. پتا چلا نبی ہمارے نبی وہ نبی ہے جو کائنات میں رحمت بن کر کے تشریف لائے. تو رحمت صرف فرشتوں کے لیے نہیں بن کر کے تشریف لائے, رحمت صرف انسانوں کے لیے بن کر کے نہیں تشریف لائے, بلکہ وہ رحمت بن کر کے آئے تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے, اور رحمت ایسی رحمت بنایا ہے کہ انسان کو انسان, فرشتے کو فرشتے, حیوان پر بھی جانور پر بھی اللہ کی رحمت نبی آخر زمان ظاہر فرمایا کرتے ہیں. پتا چلا ہمارے نبی وہ نبی ہیں جو نبی یہ رحمت ہے, نبی آخر زمان ہے. اللہ اکبر. نبی نے ہم پر اپنی رحمتوں کا اظہار کیسے فرمایا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے, اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, آپ خوش ہو جائیں گے, آپ ناراض نہیں رہیں گے, آپ مسرت میں ڈوب جائیں گے. صحابہ کے درمیان جب یہ آیت کریمہ پڑھی گئی, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ آپ کب راضی ہوں گے, آپ کب خوش ہوں گے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ سنو, نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا, لوگ جہنم میں جاتے رہیں گے, جنت میں لوگ جاتے رہیں گے, مگر جو لوگ جہنم میں چلے گئے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رب ذوالجلال, جو میرے امتیوں میں جو افراد جہنم میں چلے گئے ہیں ان امتیوں کو جنت میں بھیج دے. نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایک بندے کو جہنم سے نجات دے گا, جنت میں داخل فرما دے گا, پھر ایک بندے کو نجات دے گا, جنت میں داخل فرما دے گا. اسی طرح بندے جہنم سے آزاد ہوتے رہیں گے اور جنت میں داخل ہوتے رہیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے, اپنے رب سے کب راضی ہوں گے. رب تو یہ ارشاد فرماتا ہے اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے, ہم آپ کو اتنی عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو آپ اپنے رب سے کب خوش ہوں گے. نبی نے جو ارشاد فرمایا ذرا غور سے سنیے, اور نبی ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے, کتنی بڑی اللہ کی رحمت بن کر کے آئے ہیں. ذرا غور کیجئے, نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں جب تک ہوگا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا, جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا تب میں اپنے رب سے کہوں گا یا رب ذوالجلال اب میں راضی ہو گیا ہوں, اب میں خوش ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غور کیجئے, ذرا غور کیجئے, نبی ہمارے لیے اتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے سبب اگر جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ سے شفاعت کر کے نبی ایک ایک بندے کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا. اب ایسا جو نبی رحمت ہو, جو فرشتوں پر بھی رحمت ہو, جو انسان پر بھی رحمت ہو, جو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہو, جو جہنم میں داخل ہو جانے والے مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہو, ایسے نبی کی آمد کا چرچا کون نہیں کرے گا, ایسے نبی کی آمد کی خوشی کون نہیں منائے گا, ایسے نبی کی آمد پر جشن ولادت کون نہیں منائے گا. ارے وہ بے ایمان ہی ہوگا جو ایسے نبی کی آمد پر خوشیوں کا اظہار نہیں کرے گا.
ایسے نبی کی آمد پہ اپنے دل میں خوش نہیں ہوگا. مگر میرے عزیزوں یاد رکھو خوشی کا اظہار صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم لائٹیں لگا لیں گلیوں کو سجا دیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم گلیوں کو سجا دیں لائٹیں لگا لیں پروگرام کریں اپنے نبی کا تذکرہ سنیں. یہ بھی خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے. مگر خوشی کے اظہار کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے نبی کی باتوں پہ عمل کیا جائے. نبی نے ارشاد فرمایا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نماز چھوڑ کے نبی کو کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ اس لیے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے. اس طرح نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے اللہ رب العالمین اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو نبی کی اس بات پہ بھی ہمیں عمل کرنا ہے کہ اگر کسی کو نقصان دینے والی چیز راستے میں پڑی ہو اسے بھی ہٹا دینا چاہیے. مگر آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اپنے بھائی کو ضرر دینا چاہتے ہیں اپنے بھائی کو خسارے میں ڈالنا چاہتے ہیں. مگر نبی نے ارشاد فرمایا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچے. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زبان سے بھی اپنے ہاتھ سے بھی اپنے کردار سے بھی اپنے اخلاق سے بھی دوسرے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائیں نقصان نہ پہنچائیں. یہ کامل ایمان ہونے کی علامت ہے. اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہے. ہمیں نماز کی پابندی بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تسبیح و تحلیل بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف میلاد میں بیٹھ کر کے دو چار نعتیں سن لیں یہ کافی نہیں ہے. یہ بھی فائدہ اور ثواب کا کام ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں تسبیح بھی کرنی چاہیے اللہ کی بڑائی بھی کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں بہت سے خواتین سماعت کر رہی ہیں. ہمیں اور آپ کو بار بار سبحان اللہ کہنا چاہیے. معلوم ہے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ایک کلمہ بولتا ہے اللہ رب العالمین اسے اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ میزان عمل کا ایک پلہ نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے الحمدللہ رب العالمین. جب کوئی نعمت ملے کہے الحمدللہ جب کوئی دولت ملے کہے الحمدللہ جب کوئی خوشی ملے کہے الحمدللہ جب کوئی رحمت ملے کہے الحمدللہ. یعنی انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کے بعد رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر نبی کے میلاد میں بیٹھ کر کے نبی کی نعت سن کے اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق خیر سے مالا مال فرمائے دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں میلاد کے مقصد پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین کریم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیے.